السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم، امید ہے کہ آپ لوگوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ اچھی گزر رہی ہوں گی، خیر و عافیت کے ساتھ گزر رہی ہوں گی۔ آپ لوگوں کے سمر پیک اسلامیات کا ورک جو ہے اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس خانے کو پر کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے آپ نے نام لکھنا ہے، کلاس مینشن کرنی ہے، سیکشن کا لکھنا نہ بھولیے گا، کیمپس کا نام بھی ضرور لکھنا ہے اور اسٹوڈنٹ آئی ڈی آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ لینی ہے۔ اس کے بعد کلاس آپ لوگوں کا پیج نمبر 54 پر جو زبانی کام ہے، پارہ نمبر 11 تا 12 نمبر 14 جو ہے کی تلاوت کیجئے اور اس کا ترجمہ پڑھیے۔ پارہ نمبر 11 جو ہے نا یا تذرون الیکم، اور پارہ نمبر 14 جو ہے ربما۔ یہ جو 4 پارے ہیں یہ آپ لوگوں نے اس کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح اور سورۃ 3 حفظ کیجئے۔ سورۃ الانشراح جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ یہ جو صورت ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کا دوسرا نام سورہ الم نشرح بھی ہے، یعنی بعض قرآن کے اندر الانشراح لکھا ہوتا ہے اور بعض قرآن مجید کے اندر الم نشرح لکھا ہوتا ہے۔ سورۃ التین والتین والزیتون، یہ صورت جو ہے یہ بھی آپ لوگوں نے زبانی یاد کر لینی ہے۔ اس کے بعد تمام پڑھائے گئے اسباق کے مشقی سوالات کے جواب زبانی یاد کیجئے۔ کلاس جتنے بھی سوال جواب آپ لوگوں کو اسلامیات کے کرائے گئے ہیں اس کو آپ لوگوں نے زبانی یاد کر لینا ہے۔ درجہ ذیل دعائیں زبانی یاد کیجئے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور کلاس مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھیں گے اور اس وقت آپ پڑھیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک، اور مسجد سے نکلنے کی ترتیب جو ہے نا اس کے برعکس ہے کہ پہلے آپ بایاں پاؤں نکالیں گے اور اس کے بعد دایاں پاؤں۔ سفر کی دعا، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے زبانی۔ کلاس سرگرمی نمبر 1، آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھیے اور لکھیے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ جو آیت ہے نا اس کا آپ لوگوں نے ترجمہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ اس کا پڑھنا ہے، اور اس آیت کے اندر جو جو صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات کو آپ نے لکھنا ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود زندہ ہے اور لوگوں کو زندہ کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس طرح کی باقی صفات آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں۔ سرگرمی نمبر 2، عقیدہ توحید کو دلائل سے ثابت کیجئے۔ تو عقیدہ توحید سورۃ الاخلاص جو ہے وہ اس کا بہترین دلیل ہے ایک، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آیتیں جس کے اندر سوال کیا جاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ٹھیک ہے، ایسی آیتیں جس کے اندر پوچھا گیا کہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ لوگوں کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے، جواب میں وہ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پیدا کرنے والی ہے، تو اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وحدہ لا شریک ہے، یہ دلائل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان اور جتنے بھی کائنات ہیں اگر اس میں 2 الہ ہوتے، یعنی 2 معبود ہوتے، 2 خدا ہوتے، تو اس کے اندر فساد برپا ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ دلائل کس کے ہیں؟ عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے دلائل ہیں، یہ آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ویڈیو آپ نے دوبارہ ریپیٹ کر کے سننی ہے، اس کو غور سے سن کے لکھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 3، اذان کے کلمات کو یاد کیجئے اور اس کا اردو ترجمہ لکھیے۔ اذان جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ،
حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس کا ترجمہ آپ نے جیسے کہ اللہ اکبر کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں معبود مگر اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ اس طرح آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہاں پر لکھ لینا ہے۔ سرگرمی نمبر 4، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ایک پیراگراف لکھیے۔ کلاس جب نماز باجماعت پڑھی جانے لگی تو اس کے بعد ایک چیز یہ سامنے آئی کہ بھائی لوگوں کو ایک ہی وقت میں جماعت کے ساتھ کیسے منسلک کیا جائے، یعنی کیسے راستہ اختیار کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے سارے لوگ ایٹ اے ٹائم ایک ہی جگہ میں موجود ہوں اور وہ ایک ساتھ نماز پڑھیں۔ اس کے لیے مختلف تدابیر دی گئی، مختلف تجاویز پیش کی گئی، لیکن وہ ساری کی ساری تجاویز کون سی تھی؟ جو کہ پہلے یہود اور نصارہ وہ اس کو استعمال کرتے تھے، جیسے کہ بانسری وہ سینگ سے جو ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو یہودیوں کی اور نصرانیوں کی کا شعار ہے، ہمیں کوئی الگ چیز کرنا ہے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہن میں ایک ہی اذان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ڈالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواب دیکھا، حضرت زید بن عبد ربیہ جو ہے انہوں نے خواب دیکھا، عبداللہ ابن مکتوم جو ہے وہ مؤذن ان کو بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی صحابہ کرام کو خواب میں ایک ہی کلمات جو ہے نا وہ یاد کروائے۔ تو صبح کے وقت حضرت زید بن عبد ربیہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ میں نے رات کو یہ کلمات اذان کے جو ہے اللہ اکبر والے یہ کلمات میں نے رات کو خواب میں دیکھے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام بڑے مطمئن ہو گیا، آپ نے کہا کہ حضرت بلال کو کہو کہ یہ اذان دے، اور جب یہ اذان دے رہے تھے نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو وہ گھر سے دوڑ کر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے کہا یا رسول اللہ ہم نے بھی خواب میں رات کو یہی الفاظ کیا نام ہے سنے ہیں، دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح پھر اذان کی ابتدا ہوئی اور باقاعدہ طور پر اذان کو کیا نام ہے نماز کے لیے کہنا شروع کر دیا گیا۔ Assalamu alaikum students, I hope you will be fine and enjoying your vacations very much. Today we are going to discuss the summer pack of English for grade 6 and activity number 1 to 5. Now open it. Open page number 3, activity number 1. Activity number 1 is write an email to your brother for reminding him of your father's birthday party. اچھا، آپ لوگوں نے اپنے بردر کو ای میل لکھنی ہے جس میں آپ نے اس کو یاد کروانا ہے کہ ہم نے اپنے بابا کو، اپنے فادر کو جو ہے وہ برتھ ڈے پارٹی جو ہے وہ دینی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بیٹا ای میل کا پیٹرن دیکھیں۔ آپ نے پہلے لکھنا ہے فرام، جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ لکھتا ہے اپنا ای میل ایڈریس فرام abc@gmail.com. There is no need to mention your name. آپ جو ہے یہاں پہ ABC لکھیں گے اور اسمال لیٹرز میں لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ٹو جس کو آپ لکھ رہے ہیں xyz@gmail.com، اس کا بھی نیم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر اوریجنل جو ای میل ایڈریسز ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں لکھنے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ABC یہاں پہ مینشن کرنا اور یہاں پہ XYZ اور کائنڈلی اسمال لیٹرز یوز کرنے ہیں۔ نیکسٹ آپ نے جو ہے وہ ڈیٹ لکھنی ہے، جو بھی ڈیٹ ہوگی وہ آپ نے لکھنی ہے۔ منتھ نیم جو ہے وہ فل لکھنا ہے اور کیپٹل لیٹر سے اسٹارٹ کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد بیٹا سبجیکٹ لکھنا ہے، سبجیکٹ کہ کس بارے میں آپ ای میل لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ ریمائنڈنگ بردر اباؤٹ فادرس برتھ ڈے پارٹی۔ ٹھیک ہے، یا پھر فادرس برتھ ڈے۔ پھر سیلوٹیشن آپ نے ایز اٹ از لکھنا ہے، ڈیئر بردر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سیمپل کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ ایک ای میل لکھی ہے، آپ لوگوں نے اس کو اپنے ورڈز میں لکھنا ہے، خود سے لکھنا ہے۔ آئی ہوپ یو آر انجوائنگ اے گڈ ہیلتھ، آئی ایم فائن ہیئر ٹو، آئی ایم رائٹنگ ٹو یو ٹو ریمائنڈ یو آف یور فادرز آف آر فادرز برتھ ڈے، لیٹ us plan a celebration to cheer him up. We will take him out for dinner and will cut a chocolate cake. It would be amazing to see him relaxed and happy on his birthday. I will come to surprise him from Islamabad. Stay blessed. Yours loving sister or brother. اگر آپ گرل ہیں تو آپ سسٹر لکھیں گے، اگر آپ بوائے ہیں تو پھر آپ بردر لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ
اپنے بھائی سے جو بھی ریلیشن ہوگا آپ وہاں پہ آپ نے وہ مینشن کرنا ہے. اینڈ پہ کوما لکھنا ہے, کوما لگانا ہے آپ نے, اور لاسٹ میں آپ نے XYZ لکھنا ہے کیپٹل لیٹرس میں. ٹھیک ہے, سگنیچرز بیسیکلی ہوتے ہیں یہ. XYZ کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا اور یہ کیپٹل لیٹرس میں لکھنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں بیٹا, پیج نمبر 4, ایکٹیویٹی نمبر 2. ایکٹیویٹی نمبر 2 از what was the best event of your summer vacation in the month of June? Explain why it was best for you. آپ نے جون میں جو ہے کوئی بیسٹ ایونٹ آپ کے جون کی ویکیشنس میں آیا ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہے. وہ آپ برتھ ڈے پارٹی بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کہیں اگر آپ نے وزٹ کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں, کسی ویڈنگ سیریمنی کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا کوئی بھی ایکسپیرینس جو ہے یہاں پہ لکھنا ہے. ایگزامپل کے لیے یہاں پہ میں نے جو لکھا ہے میں آپ کے لیے ایک دفعہ ریڈ کر دیتی ہوں. ان دا منتھ آف جون دا بیسٹ ایونٹ فار می واز دا ٹرپ ٹو نارتھرن ایریاز. My cousins were also along with us, so we enjoyed a lot and it became the best event for me in these vacations. I had heard a lot about it from my friends that it is a visitor's paradise. We also visited Kagan. It was very beautiful. Then we went to Babusar Top. There was snow falling. Mountains were covered with snow. It was breathtaking. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے بیٹا اپنے ورڈس میں جو ہے وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ کچھ ہنٹ لے سکتے ہیں, کچھ آئیڈیاز, کچھ سینٹینسز یہاں سے پک کر سکتے ہیں اور خود سے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اوکے, دین نیکسٹ از ایکٹیویٹی نمبر 3. Visit a historical place with your parents, then collect historical information about it and share your experiences about that place. You have to paste the picture of that historical place where you have visited and write few lines about it. ٹھیک ہے, اس میں آپ کسی میوزیم کے بارے میں لکھ سکتے ہیں, بادشاہی ماسک کے بارے میں لکھ سکتے ہیں, کسی فورٹ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں, کوئی بھی ہسٹوریکل پلیس جو ہے اس کے بارے میں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اب یہاں جو ہے لاہور میوزیم کے بارے میں ایگزامپل کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے, جیسے آئی وزٹڈ لاہور میوزیم ود مائی پیرنٹس ان دیز ویکیشنز. اٹ از این امپورٹنٹ پلیس ویئر ورکس آف آرٹ اینڈ ادر آبجیکٹس آف ہسٹوریکل ویلیو آر kept and displayed. There were neatly arranged glass cases which displayed ancient swords, daggers, garments, ornaments, coins, bows and arrows. The items on display had tags with brief descriptions. There were old manuscripts of the Holy Quran. Manuscripts کہا جاتا ہے جو ہاتھوں سے لکھی گئی کتابیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, قرآن پاک جو ہاتھوں سے لکھا گیا تھا وہاں پہ قرآن پاک کی وہ والی جلد جو ہے وہ موجود ہے. In another room there laid a, یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں مطلب کچھ بھی. ٹھیک ہے, کہ دوسرے روم کو آپ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, I get a wealth of information there. It was a rewarding visit indeed. ٹھیک ہے, یہاں تک لکھ کے اس کے بعد بیٹا آپ نے اس کو جو ہے وہ پکچر وغیرہ پیسٹ کر کے کمپلیٹ کرنا ہے. Now come to next page number 6, activity number 4. Activity number 4 is write a letter to your father asking him to send some money. اس میں پیٹرن دیکھا سب سے پہلے بیٹا, ایگزامینیشن ہال ہے, اس کے بعد کوما لگانا ہے آپ نے, دین سٹی ABC, اس کے بعد ڈیٹ ہے 20 جون 2023, فل اسٹاپ, پھر ایک لائن چھوڑنے کے بعد آپ نے سیلوٹیشن لکھنی ہے. ڈیئر فادر, I have been planning to write you for many days but could not find time to do so. My exams are drawing near and I am busy preparing for them. I have already revised my course. You need not worry about my studies. The only problem that I face these days is that I have run short of money as I bought some books which has upset my budget. I shall be very grateful if you send me at least 5,000 rupees to pay my hostel dues and to meet my other needs. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے. آپ اس میں سے کچھ سینٹینسز پک کر کے اس کو اپنے ورڈز میں جو ہے وہ ری رائٹ کریں گے. اینڈ پہ آپ نے جو ہے اس کو کلوز کس طرح سے کرنا ہے, کمپلیمنٹری کلوز میں آپ نے یورس لونگ سن یا ڈاٹر لکھنا ہے, اس کے بعد کوما لگانا ہے اور نیچے XYZ کیپٹل لیٹرز میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ ایکٹیویٹی پہ آ جائیں بیٹا. نیکسٹ ایکٹیویٹی بہت ایزی ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے, آپ نے سینٹینسز بنانے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ورڈس دیے گئے ہیں جیسے ڈفرینٹ ہے, there are different pens in my geometry, there are different people living in Pakistan. ٹھیک ہے, paint, I painted the wall of my room. Metal, the gate is made of metal.
ریسٹورینٹ، وی وینٹ ٹو اے ریسٹورینٹ فار ڈنر. ٹھیک ہے، بہت ایزی ورڈز ہیں، آپ لوگوں نے ان کے سینٹینسز جو ہیں وہ خود سے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے اسٹوڈینٹس، اچھی پڑھائی کرتے رہے بیٹا. ٹھیک ہے، اپنی سمر ویکیشنس کو جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرنا اور اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ خوش رکھنا ہے. اوکے، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف.